دریا کی پریزنٹیشن کافی اچھی گئی تھی، سب کو بہت پسند آئی تھی۔ حالانکہ اس کی تیاری نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنا بیسٹ دیا تھا۔ ابھی وہ اور سحر اپنے فری لیکچر میں گراؤنڈ کے چکر لگا رہی تھی جہاں دھوپ کے ساتھ ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ تبھی دریا کے ذہن میں سائم کی بات گونجی کہ وہ اسے کینٹین میں ملنے کا کہہ رہا تھا، لیکن دریا نے یہ سوچ کے سر جھٹکا کہ وہ کیوں اس سے اکیلے میں ملے، خواہ خواہ لوگوں کی نظروں میں آئے گی۔ لیکن یہ بس وہ سوچ سکی کیونکہ دور سے سائم انہی کی طرف آ رہا تھا۔ مس درے مکنون، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کین آئی ہیو 5 منٹس؟ بغیر لگے لپٹی کے سیدھا دریا سے مخاطب ہوا تو دریا نے ایک نظر سحر کو دیکھا جس نے اس کے دیکھنے پہ نہ سمجھی سے کندھے اچکائے۔ تم کر لو بات، میں تب تک یہ نوٹس کاپی کروا لوں۔ اپنے ہاتھ میں موجود ایک فائل کی طرف اشارہ کرتے وہ ان کو بات کرنے کا موقع دے کے جا چکی تھی، جبکہ دریا نے ایک بے بس سی نظر سحر کی پشت پہ ڈالی کیونکہ وہ سائم سے اکیلے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سائم نے اسے آگے چلنے کا راستہ دیا تو وہ مشکل سے مسکرا کے آگے بڑھی۔ کینٹین پہنچ کے دریا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ کافی کا آرڈر کر کے سامنے موجود کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دریا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، بس وہ نظریں اپنے بیگ پہ مرکوز کیے بیٹھی رہی۔ کیسی ہیں آپ؟ تھوڑے توقف کے بعد سائم نے کہا۔ آپ کسی طرح تو بات شروع کرنی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دریا نے مسکرا کے جواب دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ مجھے جانتی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، دریا کو سمجھ نہیں آئی۔ جی جانتی ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ شاید نہیں جانتی، میں سائم ملک ہوں، آپ کے بابا کے فرینڈ یزدان ملک کا بیٹا۔ اس نے دریا کے خوبصورت چہرے پہ نظریں جمائے کہا۔ اوہ، آپ یزدان انکل کے بیٹے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ یزدان ملک کا نام سن کے وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کے بابا کے بچپن کے دوست تھے اور بہت سال پہلے ہی وہ لندن شفٹ ہو گئے تھے، اور اب ان کے بارے میں سن کے دریا کو یہی لگا کہ وہ شاید پاکستان آ گئے ہو۔ ابھی 20 سیکنڈ پہلے تو بتایا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ خیر جی، میں انہی کا بیٹا ہوں، سائم نے شرارت سے کہا تو دریا شرمندہ سی ہوگی۔ نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں۔ انکل کب آئے پاکستان؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کچھ دن پہلے ہی آئے ہیں، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی، پلیز جلدی کر لیں کیونکہ میری کلاس تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ دریا نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے کہا۔ ایکچولی آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ، آئی ایم نروس رائٹ ناؤ، سائم نے ہلکا سا ہنس کے کہا۔ آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے جیسے اسے اجازت دی۔ ہیلو ارمان، کہاں ہو تم؟ مجھے ذرا مارکیٹ تک جانا تھا، کیا تم لے جاؤ گے؟ دراصل پہلے حامد مجھے لے جاتا تھا لیکن اب تو تمہیں پتہ ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے دریا سے، تو ان دونوں کو کہاں فرصت ملتی ہے ایک دوسرے سے، اسی لیے تمہیں کہہ رہی ہوں، آ جاؤ گے نا؟ فرخندہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی نفاست سے اپنے ہاتھوں پہ نیل کلر لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ارمان کی دل جلانے کی تیاری بھی۔ میں نے آپ سے وجہ نہیں تھی پوچھی کہ میرے ساتھ کیوں جانا ہے، ٹائم بتا دے آ جاؤں گا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا فرخندہ چچی کو گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ میں تو بس ایسے ہی بتا رہی تھی۔ چچی ٹائم بتائے کب جانا ہے، اس سے پہلے پھر کوئی نمک چھڑکنے کا کام کرتی؟ ارمان نے ٹوک دیا اور جھنجھلا کے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں تیار ہوں، بس آ جاؤ، ان کا کہنا تھا تو ارمان نے کال کاٹ دی۔ جوان خون ہے، ایویں جوش مار رہا ہے، کہتی خود ہی کہکا لگا کے ہنستی، جب کہ پاس لیٹے اعجاز صاحب ان کی فضول حرکتوں کو کب سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم چاہتی کیا ہو، ارمان کو کیوں بار بار دریا کا ذکر سنا رہی تھی؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، میں یہ سب اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں، انہوں نے ماتھے پہ بل لیے کہا۔ کون سی بھلائی؟ ہاں، یہ جو تم نے ہماری پھولوں جیسی بچی کے ساتھ کیا ہے نا، یہ اچھا نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی حامد جیسا لڑکا کبھی بھی دریا جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ پائے گا۔ اس میں کیا بھلائی ہے تمہاری کہ تم نے دریا کو ایک ایسے لڑکے کے پلو سے باندھنے پہ مجبور کیا جو اس کے مزاج کے بالکل مختلف ہے؟ انہوں نے چچی کی طرف مڑ کے سختی سے الفاظ کہے۔ کیوں نہیں بھلائی اس میں، بس آپ کو نظر نہیں آئی؟ ارمان کو دیکھا ہے کتنا بڑا بزنس ہے اس کا، اور سالار اس کی تو بات ہی نہیں کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اب، لیکن ارمان تو نہیں نا، ہماری بیٹی کے لیے ٹھیک ہے وہ، ارے ٹھیک میں تو کہتی ہوں ایک دم پرفیکٹ ہے وہ۔ انہوں نے آج اپنے دماغ کی بات ظاہر کی تو اعجاز صاحب صدمے سے ان کی خود غرضی دیکھتے رہے کہ کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کر کے خود کی بیٹی کو بسانے کی خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پہ، اور کیا سوچ کے تم نے ہماری بیٹی کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، ارمان بہن سمجھتا ہے اس کو، اور ہماری بیٹی وہ جی جان سے اسے اپنے بھائی، اور خبردار ایسی کوئی الٹی بات تم نے میری بچی کے ذہن میں ڈالی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اب کی بار اعجاز صاحب نے غصے سے ان کا بازو پکڑتے رخ اپنی طرف موڑتے کہا۔
ارمان کا سارا بزنس وہ اکیلا وارث ہے اس سب کا، اور اگر ہماری عشا کی شادی ہو جائے گی اس سے تو سب اسے ملے گا، ورنہ ہمارے پاس ہی کیا چھوٹا موٹا سا کاروبار اور کچھ نہیں۔ انہوں نے حقارت سے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتے اپنے شوہر کو دیکھتے کہا، کیونکہ آج کل ان کے کاروبار میں کچھ خاص ترقی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بس اب میں نے ارمان کے دل میں دریا کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے، جس سے وہ کبھی بھی اس کی طرف مائل نہ ہو۔ دل ہی دل میں سوچ کے وہ مسکرائی۔ چچی پرخندہ کی شروع سے ہی نظر تھی اپنے دونوں جیٹ کے کاروبار پہ۔ پہلے ان کا ارادہ تھا کہ اپنی بیٹی کو سالار سے بیاہ دیں گے، لیکن سالار کی اور ہدا کی منگنی کی خبر ان کی شادی کے بہت عرصے بعد کھلی۔ سالار سے ہٹ کے دیکھا تو ارمان نظر آیا، جو سالار کی طرح ہی اکیلا ولی وارث تھا۔ دولت کے لالچ میں انہوں نے پہلے دریا کو پھنسانے کا ڈرامہ رچایا کہ اس کی وجہ سے ارمان اس سے نفرت کرنے لگ جائے، لیکن یہ سب ان کو الٹا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ارمان ان کی بات میں کان ہی نہیں دھرتا تھا، اور ان کی سنے بھی کیوں، جب سالار نے سب بتا دیا تھا ارمان کو کہ چچی نے کیا ڈرامہ کیا۔ پہلے دریا کے دل میں ارمان کی بات ڈالی، پھر بعد میں خود ہی اس کا رشتہ کہیں اور کروا دیا۔ ارمان نے ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کیا تھا، ورنہ غصہ تو اسے بہت آیا تھا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس کو آتے دیکھ کے وہ فوراً کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ وائٹ فل سلیوز ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز اور اپنے گولڈن ڈائی بال آگے کو کیے، جیسے وہ اسی کے آنے کی راہ تک رہی تھی۔ کیا تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ اس کے جواب نہ دینے پہ وہ پھر بولی، لیکن وہ اب سنجیدہ ساتھ چیئر پہ بیٹھ چکا تھا۔ تبھی لڑکی نے ویٹر کو اشارہ کر کے 2 کافی منگوائی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا کہہ کے وہ پاکٹ سے موبائل نکال کے اس میں بزی ہو گیا۔ اس وقت وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، جہاں لنچ بریک ہونے کی وجہ سے ابھی ذرا رش تھا۔ اس کو چھوڑو اور مجھ سے بات کرو، تم پہلے کی طرح مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ اسے مسلسل موبائل میں گم دیکھتے ایک دم سے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اپنے کلچ میں ڈالا، ساتھ ہی مسکرا کے شکوہ کیا کہ کیا حرکت ہے، موبائل تو واپس۔ اور پہلے جیسا میں ٹائم اسی لیے نہیں دیتا کیونکہ سب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ بدلے میں 2 ٹوک لہجے میں بولا کہ ایک پل کو وہ چپ ہوگی، لیکن میں اب بھی وہی ہوں، تم دیکھ سکتے ہو۔ اس نے آگے ہو کے اس کے ٹیبل پہ پڑے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے کہا، جس پہ اس نے ابروچ کہا کہ اسے دیکھا۔ لیکن میں ویسا نہیں رہا، اس بات کو سمجھو، میں موو آن کر گیا ہوں، اور مجھے روز روز اس طرح سے نہیں بلایا کرو۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کے کہتا، اپنا موبائل اس کے کلچ سے لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو آنکھوں میں نمی لیے دیکھتی رہی۔ دریا کو جب سے حامد گھر چھوڑ کے گیا تھا، وہ تب سے سائم کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ برا لڑکا بالکل بھی نہیں تھا، دریا ان کی فیملی کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن آج جو بات سائم نے کی وہ اس کی ہرگز بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اصل میں جب سے پاکستان آیا ہوں تب سے مجھے گھر والے پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور میں بھی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سائم نے اپنے ہاتھوں پہ نظریں جما کے بات کا آغاز کیا تو دریا اس کو الجھن سے دیکھنے لگی۔ لیکن آپ مجھے یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ دریا نے اپنی الجھن کم کرنا چاہی۔ یہ میرا آخری سال ہے اور کچھ ہی ہفتوں میں ہم نے فری ہو جانا ہے، اور اب میرا شادی کرنے کا ارادہ بھی بن گیا ہے۔ دراصل میں نے آپ کو بہت پہلے دیکھا تھا، لیکن آپ تب بہت چھوٹی تھی، اور میں جب پاکستان یہاں آیا اور یہاں ایڈمیشن لیا تو آپ کو کئی سالوں بعد دیکھ کے حیران رہ گیا تھا کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ سائم بات کی روانی میں اس کی خوبصورتی کا کہہ گیا تو دریا نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ جی؟ باتیں پہ بل لیے پوچھا۔ او آئی ایم ریئلی سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ایکچولی مجھے آپ اچھی لگتی ہے اور میں آپ کے گھر اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں، اسی لیے سوچا کہ آپ سے پہلے بات کر لوں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں بالکل بھی برا لڑکا نہیں ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سائم ہڑبڑا گیا اور ایک ہی سانس میں سب کہہ گیا، جبکہ دریا حیرانی اور پریشانی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ دریا یار چلو، سر آگے اٹھو۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سحر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اس کو بازو سے پکڑتے کھڑا کیا۔ ایک منٹ سحر، میں بات کر رہی ہوں ان سے۔ دریا نے روکنا چاہا کہ وہ سائم کو بتا سکے کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن سحر نے ایک نہیں سنی۔ یار چلو ورنہ کلاس کے باہر رہنا پڑ جائے گا، اس کو گھسیٹتے کہا۔ اٹس اوکے، آپ ابھی کلاس لے لیں، ہم پھر بات کریں گے، سائم نے مسکرا کے کہا اور چل دیا، جبکہ دریا نے اب غصے سے سحر کو گھورا۔ یہ کیا طریقہ ہے سحر؟ میں بات کر رہی تھی اس سے، ایک بار مجھے بات تو کرنے دیتی۔ دریا نے اپنا بازو چھڑاتے کہا تو سحر نے پل کو اسے گھورا، پھر اگلے ہی لمحے اس کو بازو سے پکڑتی ساتھ لیے چلنے لگی۔ یار بعد میں کرنا غصہ، میں نے سر کو کلاس میں جاتے دیکھا ہے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ کلاس میں پہنچی تو دیکھا کہ سر کلاس کے باہر کھڑے کسی دوسرے پروفیسر سے بات کر رہے تھے، ورنہ ابھی دونوں نے کلاس کے باہر 3 دن کے لیے ان کے لیکچر میں کھڑا ہونا تھا۔ شکر ہے ان سے پہلے کلاس میں داخل ہوئے، سحر نے شکر کا سانس لیتے کہا، جبکہ دریا اب اس سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔
اگر اس وقت زہر اسے بتانے دیتی تو ٹھیک رہتا اور سائم مزید اس کے بارے میں نہ سوچتا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب جب یونیورسٹی جائے گی سب سے پہلا کام وہ یہی کرے گی کہ وہ سائم کو ایسے خیالات سوچنے سے منع کرے گی تاکہ آئندہ دریا کے لیے بھی مشکل نہ ہو۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب ثریا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوتی بولی، جی امی آئے؟ ان کو اندر بلا کے پاس بٹھایا۔ مجھے کہنا تھا کہ جب بھی سائمہ یہاں آئے تو تم اس کے سامنے کام نہ کیا کرو، میں اور نشین کافی ہوتے ہیں، تب تم ان کے پاس ہی بیٹھا کرو۔ انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے سیدھی بات کی۔ امی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے کیا؟ دریا نے ڈرتے پریشانی سے پوچھا۔ ارے نہیں، بس اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جب مہمان آئے تو ان کو وقت دیا کرو، کام میں اور نشین تب کر لیا کریں گے، سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کے جانے لگی۔ جی امی کوئی کام تو نہیں؟ ان کی بات کی تائید کرتی آخر میں کام کا پوچھا کہ مدد کر دے۔ نہیں تم آرام کرو، کام کوئی بھی نہیں، اگر ہوا تو بلا لوں گی، مسکرا کے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ دریا نے نوٹ کیا تھا کہ ثریا بیگم کا رویہ ان سے دن بدن اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کو تانے نہیں دیتی تھی اور اب تو وہ خود بھی ان کے ساتھ کھانا بنانے میں اچھی خاصی مدد کرتی تھی تاکہ اسے بھی کچھ کھانا پکانا آ جائے۔ ان کے رویے سے وہ اب خوش تھی بہت۔ دوپہر کا وقت تھا، دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، سفید پاؤں تک فراک پہنے، آدھے کھلے بالوں کو کیچر میں لیے وہ جھولے پہ بیٹھی ساتھ ساتھ ہلکا سا جھولا جھول رہی تھی اور ساتھ ہلکا سا مسکرا رہی تھی، شاید کسی سوچ میں ڈوبی۔ دفتر اس کا موبائل رنگ ہوا تو نظریں اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پہ گئی جہاں ہسبینڈ کالنگ لکھا آ رہا تھا، جس کو دیکھ کے بے ساختہ ہی وہ گہری مسکرائی۔ السلام علیکم، کان سے لگاتے سب سے پہلے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ اجلت میں کہا گیا۔ کہاں ہو سکتی ہوں، ظاہر سی بات ہے گھر پہ موجود ہوں میں، فوراً ننوٹھے پن سے جواب دیا۔ کوئی پاس ہے کیا؟ اگلے سوال پہ الجھی۔ نہیں، کیوں کیا ہوا؟ گھر کے باہر آؤ جلدی، ایک نیا حکم۔ میں کیوں آؤں؟ نخرہ دکھایا گیا۔ رومانس کرنا ہے میرے، باہر آؤ۔ پہلی بات دانت پیستے گئی جس پہ وہ ہڑبڑا گئی، جبکہ دوسرا حکم سنایا گیا۔ آ رہی ہو، اب ایسے تو بات نہ کرے۔ جھولے سے اٹھتی وہ ہلکی آواز میں شکوہ کر گئی۔ یار خدا قسم سے اب تم اگلے 5 سیکنڈ میں باہر نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سلار نے دھمکاتے کہا تو ہدا جان بوجھ کے آہستہ قدم لینے لگی گیٹ کی طرف، صرف اس کو تپانے کے لیے۔ سلار نے بغیر موبائل بند کیے اس کا انتظار کیا جو جان بوجھ کے آہستہ آ رہی تھی، مگر جیسے اس نے گیٹ کھولا تو سلار ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اس کو کمر سے پکڑ کے ساتھ لگایا، جس پہ ہدا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اتنی دیر کیوں کی؟ اس کو اپنے قریب کرتے جبکہ ہدا دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ سلار چھوڑے، اس نے اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ ایک ہاتھ سے اس کو ساتھ لگاتے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے پیار بھری سرگوشی کی۔ آ تو گئی ہوں، اب چھوڑے بھی، جگہ کا ہی خیال کر لیا کرے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے شرم سے کہا تو سلار نے مسکراتے اس کو چھوڑا۔ تم میرا خیال کرتی ہو؟ بدلے میں اس نے ابرو اچکا کے سوال کیا اور ساتھ ہی سے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ کرتی ہوں، اسی لیے یہاں آئی ہوں، ہدا نے گردن اکڑا کے جواب دیا۔ کہاں آئی ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے یہ؟ سلار نے گھور کے کہا تو ہدا کھلکھلا اٹھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماما کو وہ پہلے ہی بتا چکا ہوگا کہ ہدا اس کے ساتھ جانے والی ہے، ورنہ وہ اس طرح اسے گھر سے باہر جانے کو کبھی نہ کہتا۔ بائی دا وے لکنگ ویری پریٹی، سلار نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کرتے کہا، لیکن ویری کے بعد جان بوجھ کے ٹھہر گیا تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے پریٹی کہا، ساتھ ہی آنکھ ونک کی۔ شکریہ، مسکرا کے بس اتنا ہی کہہ سکی تو سلار نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد ہدا نے سلار سے پوچھا جو مگن سا ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ ہنی مون پہ، سنجیدگی سے جواب دیا تو ہدا سٹپٹا گئی۔ سلار میں مذاق میں نہیں پوچھ رہی، مجھے بتائے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہدا نے برا بناتے کہا۔ تو مذاق کر کون رہا ہے میری بیگم؟ ایک ہاتھ سے اس کے گال پہ چٹکی بھرتے کہا، مجھے نہیں جانا، آپ گھر چھوڑائے مجھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور الٹا آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ ہدا نے منہ بناتے کہا تو سلار کا گاڑی میں کہکا گونجا۔ یہ ہماری رخصتی سمجھو بیگم۔ وہ ابھی بھی شرارت سے باز نہیں آیا تو ہدا نے اس کے بازو پہ مکے برسانے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے، میں نے ماما کو بھی نہیں بتایا، کیا پتا کہ آپ مجھے اغوا کر لیں۔ ہدا نے ایک پنچ بنا کے سلار کے کندھے پہ مارا تو سلار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے لبوں سے لگایا۔ بتایا تو ہے، ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں، اب اس میں برا بنانے والی کیا بات ہے، جبکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنا رومانٹک ہے، ویسے اغوا کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں میں۔ سلار نے اسی ہاتھ کو پکڑ کے اسے اپنے قریب کرتے اس کے گرد بازو پھیلاتے کہا۔ سلار، ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
ہدا نے صدمے سے کہا، بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں ڈیئر وائفی۔ اس کی بات کو اگنور کرتے کہا تو ہدا منہ بنا کے رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلار نے ایک جگہ گاڑی روکی تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سلار کو دیکھا جو اب گاڑی سے اترا تھا۔ آؤ، ہدا کو باہر آنے کا کہا لیکن وہ پیچھے کو کھسکی۔ نہیں، میں نہیں آ رہی، آپ کہاں لائے ہیں مجھے؟ اس نے روحان سے ہو کے کہا کیونکہ ہدا کو یہاں خالی سڑک کے علاوہ دور ایک جھونپڑی دکھ رہی تھی۔ یار باہر آؤ، بھروسہ ہے نا مجھ پہ؟ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑتے پیار سے پوچھا۔ نہیں، جواب فوراً آیا تو سالار نے صدمے سے گھور کے دیکھا۔ کیا؟ اس نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ مطلب ہے بھروسہ، لیکن ابھی کا کیا پتا آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں یہ بھی ہے، ویسے سوچو بھی یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں، بس میں، تم اور تنہائی، پھر کیا خیال ہے؟ سالار نے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کے معنی خیزی سے کہا تو ہدا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہدا نے فوراً سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پہ جانا چاہا جب سالار نے پل میں اسے کھینچ کے باہوں میں بھرا۔ سیدھی نہیں ہوگی تم؟ سالار نے آنکھیں دکھاتے کہا اور پاؤں سے دروازہ بند کیا گاڑی کا۔ چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود چل سکتی ہوں، ہدا نے گھبراتے کہا۔ اب خاموش ہو جاؤ ورنہ میں نے کچھ کر دینا، یہیں پہ شکوے کرتی رہنا، سالار نے دھمکا کے کہا تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی گردن میں بازو ڈالے۔ ابھی سالار اس کو لے کے ایک رستے پہ چل رہا تھا جہاں سے تھوڑی دور ایک جھونپڑی بنی تھی۔ موٹی نہیں ہوگی؟ ایک سرگوشی ہدا کے کان میں ہوئی جو رستے کو دیکھنے میں مگن تھی۔ تو اتار دے، میں نے تو نہیں کہا تھا اٹھانے کو، گردن اکڑا کے کہا، لیکن اگلے ہی پل اس کی چیخ گونجی کیونکہ سالار نے واقعی اس کو اتار دیا تھا۔ یہ کیا طریقہ، ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ ہدا نے سنبھلتے کہا۔ خود ہی کہا تھا کہ اتار دے، اب شکوہ کر رہی ہو، سالار نے جگہ کا جائزہ لیتے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، سالار کے ساتھ چلتے عام سے لہجے میں کہا، لیکن اگلے ہی پل اپنی بات میں شرمانے لگی۔ آجو پھر سے اٹھا لوں، پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بار بار دہرایا جملہ، پھر سے کہا۔ سرپرائز ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے تھے جب ایک آدمی بھاگتا ہوا سالار کے پاس آیا اور ادب سے سلام کیا۔ ہاں ہو گئی سب تیاری؟ اس نے پوچھا تو آدمی نے ادب سے سر ہلایا۔ اور تو کوئی نہیں ہے یہاں؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں صاحب جی، آپ کے آنے کا سب کو بتا دیا تھا، آپ کے ساتھ بی بی جی بھی ہوں گی تو سب کو چھٹی دے دی، اس نے سر جھکا کے کہا تو سالار اس کو بھی جانے کا بول کے خود ہدا کا ہاتھ پکڑے جھونپڑی کے پچھلے حصے کی طرف آیا۔ واؤ سالار، یہ کس کا ہے سب؟ جھونپڑی کے پیچھے ایک استبل موجود تھا جہاں مختلف نسلوں کے گھوڑے موجود تھے جن کو دیکھ کے ہدا خوشی سے سالار کا ہاتھ پکڑے پوچھنے لگی۔ یہ سب ہمارا ہے، میں نے اور ارمان نے پچھلے سال ہی خریدا تھا، سوچا کہ سرپرائز دیں گے اور اب یہ مکمل تیار ہے تو تمہیں دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ اس کو ساتھ لے کے چلتا وہ باڑ کے قریب آیا جہاں گھوڑے بندھے تھے۔ یہ کتنے پیارے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے مجھے شروع سے یہ سب بہت پسند ہے۔ ہدا نے پرجوش ہو کے گھوڑے کے سر کو ہاتھ لگانا چاہا لیکن ڈر کے مارے پیچھے کر لیا۔ کچھ نہیں کہتا، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گھوڑے کے سر پہ رکھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ جس پہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ لیٹس ہیو اے رائڈ، سالار نے سرگوشی کرتے کہا اور گھوڑے کی رسی کو پکڑتے اسے باہر نکالنے لگا کہ ہدا چیختی دور ہوئی۔ نہیں میں نہیں کر رہی، آپ کریں، میں بس دیکھوں گی، ہدا نے ڈرتے کہا اور کچھ ہی فاصلے پہ موجود کرسی پہ جا کے ریلیکس سی بیٹھ گئی۔ اٹھو یار، بہت مزہ آئے گا، سالار نے گھوڑے کو میدان میں لا کے کھڑا کیا اور ہدا کو پاس بلایا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں آؤں گی، ہدا نے سہولت سے انکار کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم چاہتی ہو میں تھوڑی دیر والا واقعہ دہراؤں، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے کہہ کے اپنے قدم ہدا کی طرف بڑھائے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی کہ سالار کا کیا پتا اسے پھر سے اٹھا لے۔ اگر میں گر گئی تو؟ اس نے ڈرتے پاس آتے پوچھا۔ میں ساتھ ہی ہوں، فکر نہ کرو، سالار نے کہتے اسے کمر سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھایا تو وہ ایک طرف ٹانگیں کر کے بیٹھ گئی، پھر وہ خود بھی چڑھ گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے مجھے گرا دیا تو؟ سالار کا بازو پکڑتے نیچے دیکھتے کہا۔ اس کی تم سے دشمنی ہے کیا جو تمہیں نیچے گرائے گا؟ تو مجھے پکڑ کے بیٹھو بس، سالار نے کہتے گھوڑے کی لگام پکڑی اور جھٹکا دیا جس سے وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا، کھلکھلا کے کہا تو سالار نے ایک اور جھٹکا دیا جس سے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی لیکن زیادہ نہیں۔ یہ بس اتنا ہی تیز چلے گا، ہدا نے سالار کو دیکھتے تھوڑی دیر بعد پوچھا جس کے جواب میں بس سالار نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور اگلے ہی پل ہدا کی چیخیں گونجی، وہی سالار کے کہہ کے
इसको रोके, ये मुझे मार देगा, उसके सीने से लगी वो रूहानी अंदाज में बोली, क्योंकि घोड़ा बाकायदा भागना शुरू कर चुका था और सलार उस स्पीड बढ़ाई जा रहा था। सलार, मैंने आपसे अब बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं, रोके इसे। हुदा ने उसके कंधे पे मुक्के बरसाते चीखते कहा, खुद ही कह रही थी कि क्या ये इतना ही तेज चलता, तो आप घोड़ा बता रहे तुम्हें कि देखो मैं कितना तेज चलता हूँ। एक हाथ से उसके गिर्द हसार बांधा और दूसरे से घोड़े की लगाम कसी कि वो आहिस्ता से चलने लगा। हुदा जान, देखो वो रुक गया है। उसको खुद से अलग करना चाहा, लेकिन मैडम शायद रोने का शुगल पर मारी थी। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। उसने रोते अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन उसके सीने से अलग नहीं हुई। हाँ ठीक है, बस ऐसे ही मुझे महसूस करने दो खुद को। अब अपना दूसरा बाजू भी उसके गिर्द बांधते कहा तो हुदा बौखलाई। हटे पीछे, मौका चाहिए आपको। उससे पीछे होते का और नीचे उतरने लगी, लेकिन छलांग लगाने के डर से बेबसी से सलार को देखा। मेरी मदद चाहिए, मासूमियत से सवाल किया गया तो हुदा ने अपने लब काटती रह गई। आओ। खुद नीचे उतर के अपनी बाहें फैला के हुदा को इशारा किया तो वो नीचे उतरी और फौरन उससे दूर हुई, लेकिन अगले ही पल लड़खड़ा गई। ध्यान से यार। उसको सहारा दे के खड़ा किया तो हुदा ने उसे घूरा जैसे सारा कसूर ही उसका था। आओ खाना खाते हैं। शाम का वक्त हो रहा था तो सलार उसको लिए झोपड़ी में दाखिल हुआ, जहाँ वही आदमी उनके लिए किचन में शायद खाना तैयार कर रहा था। फ्रेश हो जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं। उसके माथे पे लब रखते कहा तो वो सारी ला के उसके बताए हुए कमरे में गई। फिर दोनों ने मिलकर साथ खाना खाया और एक भरपूर शाम गुजार के वापस घर की राह ली। हुदा शायद थक गई थी तो रास्ते में ही उसकी आंख लग गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब मोबाइल के मुसलसल बजने से उसकी नींद में खलल पड़ा तो माथे पे बल लिए उसने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा। नाम दे के उसके बलों में इजाफा हुआ और उठ के दबे पाँव कमरे की बालकनी में आ गया। क्या मसला है, क्यों इतनी रात को कॉल करी हो, कुछ ख्याल है तुम्हें? उसने बिगड़ते लहजे में कहा और एक नज़र अंदर झांक के सोए वजूद को देखा। मैं बहुत अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, तुम भी तो ख्याल नहीं करे। दूसरी तरफ से रोते कहा गया तो उसने सर्द सी आ भरी। क्या चाहती हो तुम? नरम पड़ते कहा। तुम्हें चाहती हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम फिर से वैसे ही बन जाओ जैसे पहले मेरे लिए थे? एक उम्मीद के तहत दूसरी तरफ से पूछा गया। ये नामुमकिन है, अब तुम्हें ये बात खुद को समझानी चाहिए कि मैं अब तुम्हारा नहीं हो सकता। उसने समझाना चाहा। क्यों नहीं हो सकते? इस दुनिया में सब हो सकता है, फिर तुम मेरे क्यों नहीं बन सकते? देखो मैं कितनी अकेली हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए प्लीज। इतना कह के वो फूट फूट के रोने लगी। रोना तो बंद करो, उसने झुंझला के कहा। क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो? दूसरी तरफ से जैसे इल्तजा की गई तो उसने हामी भर ली। ठीक है, लेकिन अब रोना नहीं। जिसकी बात सुन के दूसरी तरफ खुशी का इजहार किया गया। फिर देखते देखते उनको सुबह होगी बात करते करते, लेकिन वक्त का पता नहीं चल सका। दरिया अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंची तो सबसे पहले उसने साइब को ही तलाश किया कि उसे बता सके कि वो शादीशुदा है और उसके बारे में सोचना छोड़ दे। सुबह तो वो उसे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन ऑफ टाइम में साइब को ढूंढने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि पार्किंग एरिया के पास ही वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। दरिया शुक्र का कलमा पढ़ते उनके पास आई। मुझे आपसे बात करनी है, क्या बात कर सकते हैं? दरिया ने झिझक के पूछा, क्योंकि साइब के दोस्त भी उसकी तरफ मतवजे हो चुके थे। जी ज़रूर आ जाए। साहिब अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ करके दरिया को लेकर साइड पे हुआ, जहाँ रश कम था ताकि वो उसकी बात आराम से सुन सके। आप उस दिन जो कह रहे थे, अभी दरिया ने कहना शुरू किया था कि वो साहिब के बीच में बात काट दी। मैंने उस दिन आपसे जो भी कहा था वो महज एक बात नहीं थी। मैं वाकई में आपको पसंद करता हूँ और दिल से चाहता भी हूँ। पहले अब मेरी बात तो सुन ले प्लीज़, दरिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। जी आई एम सॉरी, आप कहे प्लीज़, मैं सुन रहा हूँ, साहिब ने शर्मिंदा होते कहा। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में और ना मैं जानना चाहती हूँ। मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। दरिया एक ही सांस में कह के बात ख़त्म की। या आप क्या कह रही है? जहाँ तक मैं जानता हूँ 1 महीना पहले ही तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब आप अचानक से अपनी शादी की बात करिए। अच्छा मजाक कर लेती है आप। साहिब ने उसकी बात को अहमियत दिए बगैर हल्का सा हंस के कहा, जिसमें दरिया को उसकी दिमागी हालत का शक हुआ कि वो उसे अपनी शादी का बता रही है और उसे वो मजाक लग रहा था। मैं आपसे क्यों मजाक करने लगी? और वैसे भी मुझे झूठ बोल के क्या मिलना है? जो सच है वही बता दिया मैंने आपको। अब आप मेरे बारे में ना ही सोचे तो बेहतर है। दरिया संजीदगी से कह के जाने लगी तो साहिब ने उसे फिर से रोका। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके शोहर कौन है? क्या वो अरमान भाई है? साहिब ने उसकी आंखों में देखते पूछा, जबकि अरमान के नाम पे दरिया को लगा जैसे उसकी धड़कन अब रुक जाएगी। आपको मैंने जितना बताना था बता दिया, उम्मीद है आप समझ के होंगे।
اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب گئی کیونکہ اس کے موبائل پہ حامد کی کال آنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لینے آ گیا ہے۔ صاحب بھی اس کے پیچھے چل دیا اور جا کے گاڑی پہ بیٹھے شخص کو غور سے دیکھا جو ارمان اور سالار میں سے تو کوئی بالکل بھی نہیں تھا، مطلب کہ وہ واقعی اب شادی شدہ ہے۔ یہ سوچ کے صاحب کو دل کو جیسے تکلیف ہوئی اور وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ ناز بیگم کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری دیکھ رہی تھی جب ان کو چہکتی آواز سنائی دی، دریا میری جان کب آئی؟ خود ہی سے بڑبڑاتی انہوں نے کچن سے باہر جھانک کے ہال میں دیکھا جہاں دریا حامد کے ساتھ آ رہی تھی۔ ماما، خوشی سے چہکتی وہ بھاگتی ان کے ساتھ آ کے لپٹ گئی۔ ماما، آپ کو بہت مس کیا میں آپ کو یاد کرتے اتنا روئی لیکن آپ مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ ان کے سینے سے لگی وہ روتے شکوے کر رہی تھی جبکہ ناز بیگم اتنے دنوں بعد اپنے دل کے ٹکڑے کو پاس محسوس کرتی اب دیدہ ہو گئی تھی۔ حامد شادی کے 1 مہینے بعد آج دریا کو اس کے میکے لایا تھا، جس پہ دریا تو صبح سے خوشی سے کبھی امی یعنی سریا بیگم کو بتاتی تو کبھی نوشین کو کہ وہ آج جا رہی ہے تو کیا پہنے اور کیا نہ پہنے۔ اس سب میں اس نے ایک بار بھی حامد سے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جب سے حامد نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ حامد کے سامنے بہت کم بات کرتی۔ میری جان، میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا تھا، اب تم اتنے دنوں بعد آئی ہے تو میں نے جلدی نہیں جانے دینا تمہیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے محبت سے چول لہجے میں کہا، جی ماما، میں بھی رہنے ہی آئی ہوں، میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے ساری رات، اب بس یہ کام چھوڑ کے آئے میرے پاس۔ دریا نے ان کو اپنے ساتھ لے جا کے صوفے پہ بٹھایا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہلکے سے سرخ رنگ کے کڑھائی والی قمیض کے ساتھ سکین رنگ کی کیپری پہنے وہ انہیں بہت پیاری لگی تھی۔ بیٹے حامد ہی آیا ساتھ؟ انہوں نے داخلی دروازے کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ ماما، وہی آئے میرے ساتھ، ابھی تو یہی تھے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ دریا صوفے سے اٹھتی ہوئی دروازے کے قریب جانے لگی جب حامد انہیں اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہے بھابھی؟ حامد نے ان کے پاس آ کے پوچھا اور دریا کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اسی طرح تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد حامد نے ان سے جانے کی اجازت چاہی تو ناز بیگم نے دریا کو کہا کہ حامد کو گیٹ تک سی آف کر کے آئے، جس میں وہ خاموشی سے حامد کے پیچھے چل پڑی۔ سنیے، اپنا خیال رکھیے گا، دریا نے مسکرا کر کہا، جس پہ حامد نے بس ہاں کہہ کے سر ہلا دیا۔ دریا کو لگا تھا کہ وہ اسے اپنا خیال رکھنے کو کہے گا لیکن وہ تو چپ چاپ چلا گیا جیسے اس کے سر سے بلا ٹلی ہو۔ مجھے دل کے ساتھ اندر آئی صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی جبکہ ناز بیگم اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ یہ بات ناز بیگم نے بھی نوٹ کی تھی کہ حامد نے دریا کو ان کے سامنے بھی مخاطب نہیں کیا تھا، بس وہ ناز بیگم کے سوالات کا چھوٹا موٹا جواب دے رہا تھا اور دریا لا تعلق سی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما، آپ پھر کچن میں آگئے، ادھر آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں۔ ان کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے لاڈ سے کہا، جی میری جان ابھی آئی، تم یہ بتاؤ کہ حامد آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا، مطلب غصہ تو نہیں کرتا نا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو دریا کی آنکھوں کے سامنے وہ دن آ گیا جب حامد نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ یہ سوچتے ہی دریا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ جی ماما، وہ ٹھیک ہے میرے ساتھ، انفیکٹ وہ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ اس نے چہرے پہ مسکراہٹ لیے کہا، اچھی بات ہے، لیکن بیٹا میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ آپ سے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں آئی بات پوچھ ڈالی جس پہ دریا تو ایک پل کے لیے خاموش ہی ہوگی۔ ماما، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، ورنہ تو وہ مجھ سے بہت باتیں کرتے ہیں آفس سے آ کے۔ دریا نے نظریں چرا کے کہا جو ناز بیگم نے اچھے سے نوٹ کیا لیکن کہا کچھ نہیں۔ میں اتنی ایمرجنسی میں یہاں آیا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے پہنچتے ہی وہ بھڑک اٹھا جبکہ نزاکت سے اپنے بال کندھے سے آگے کر کے بیٹھ گئی۔ اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے اور وہ میڈم اب آ رہی تھی یہاں۔ میرا دل کر رہا تھا تم سے ملنے کے لیے، اسی لیے ایمرجنسی میں بلایا تمہیں، اس نے بھی سکون سے بیٹھتے کہا جو کہ سامنے بیٹھے شخص کو اچھا خاصا جلا گیا تھا اور اسے زبردست کھوری سے نوازا۔ تم کب سیریس ہوگی؟ ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا، اس نے آنکھیں گھما کے کہا۔ میں تو اب سیریس ہی ہوں، بس اب تم بھی میرے ساتھ سنجیدگی ظاہر کر دو اپنی۔ آگے ہو کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ٹیبل پہ پڑے ہاتھ پر رکھا۔ دیکھو بشی، ہم اب بھی بہت اچھے دوست ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ایک اچھی دوست کو کھو دوں، تو تم اس طرح کی باتیں نہ ہی کیا کرو تو اچھا ہے، اس نے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ لیکن حامد، میں تمہیں ایک دوست سے بڑھ کے مانتی ہوں، تم بھی تو مجھے چاہتے تھے نا، تو اب وہ تمہارا پیارا، تمہاری محبت کہاں گئی؟ اب وہ سب تمہارے دعوے کہاں گئے؟ بشی نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے کہا، وہ بہت پہلے کی بات تھی بشی، اب سب کچھ بدل گیا ہے، میری اب ایک فیملی ہے، نرمی سے مسکرا کے کہا۔
कुछ नहीं बदला हामिद, मैं अभी भी वही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका एहसास मुझे तुमसे दूर जाके हुआ। सही कहते हैं सब, जब चीज़ आपसे दूर हो जाए तभी आप उसकी कदर को जानते हैं, और तुम्हारी कदर को जान चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे अपना लो, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मिशी ने अपनी आंखों में नमी लिए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे तुम्हें अब अपना सकता हूँ जबकि मैं शादीशुदा हूँ? कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? हामिद ने झुंझला के कहा। लोग दूसरी शादी भी तो करते हैं हामिद, तुम कोई अनोखे नहीं होगे जो पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी लाओगे। मिशी ने आराम से उसके सर पे बम फोड़ा। व्हाट नॉनसेंस, आर यू बैड? हामिद ने अपने हाथ उसके हाथ से निकालते गुस्से से सर्द लहजे में कहा। कोई बेवकूफ़ों वाली बात नहीं है हामिद, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे ना बनाया तो मैं कुछ कर दूंगी खुद को। मिशी अटल लहजे में कहती उठ खड़ी हुई और होटल से बाहर की तरफ निकल पड़ी। कि क्या मुसीबत मेरे गले में पड़ गई है? हामिद ने अपने बालों में हाथ फेरा और वो भी वहाँ से उठ गया, लेकिन पास ही एक टेबल छोड़ के कोई वजूद ये मंजर बहुत हैरानी और परेशानी से देख रहा था। आज संडे था तो सब ने फैसला किया कि क्रिकेट खेलेंगे। अरमान और सलार भी ऑफिस नहीं गए थे, सब बड़े भी मौजूद थे। सब लड़कियां, दुरिया, हुदा, ईशा, निशा यानी ईशा की छोटी बहन, नाज बेगम, शाइस्ता बेगम एक टीम में। फरहदा चची किसी काम से कहीं गई हुई थी तो वो खेल में शामिल नहीं थी। लड़कों की टीम में अरमान, सलार, फरहाद जो फरहदा चची का बेटा सबसे छोटा था, एजाज साहब, हसन साहब, अब्बास साहब थे। टॉस किया गया तो लड़कियों ने जीत लिया और बैटिंग का फैसला हुआ। वाइफी बच के रहना, ये ना हो मेरे ख्यालों में ही उड़ी हुई हो तुम। हुदा जब बैटिंग की जगह संभालते हुए खड़ी हुई तो सलार ने बॉलिंग की जगह संभाली और उसके पास से गुजरते शरारत से सरगोशी की, जिसपे हुदा ने एक ज़बरदस्त खुरी से नवाजा। चलते बनिए, खुशफहमी है जनाब की। हुदा ने एक अदा से कह के अपनी कमर पे दुपट्टा बांधा और बल्ले को संभाला। ये तो अभी पता चल जाएगा, वो भी चैलेंजिंग अंदाज में कहता अपनी जगह पे गया। हुदा, अगर तुमने पहली बॉल मिस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरिया जो दूसरी तरफ खड़ी थी बल्ला लेके हुदा को आंखें दिखाती बोली, तो बाकी ख्वातीन ने भी हौसला बढ़ाया। चल सलार, पहली बार में विकेट उड़ा दे, अरमान ने सलार को आंख मारते कहा। सलार ने हल्का सा भागते हुए पहली बॉल कराई जो रेंगती हुई हुदा के पास पहुंची, जिसपे उसने अपनी कमर पे हाथ रख के अबरू उचका के सलार को ऐसे देखा जैसे यहाँ मजाक चल रहा है, जिसपे वो हंस के कंधे उचका गया। बच्ची हो ना, इसीलिए आहिस्ता से करवाई कि कहीं लग ही ना जाए मेरे बेबी को। सलार ने हुदा के पास आके उसकी बच्चों की तरह गाल खींचते कहा तो हुदा ने गुस्से से उसके हाथ झटके। सही से बॉल करवाए जाके, या फिर डर लग रहा है कि सिक्सर ना मार दूं? हुदा ने मजाक उड़ाते कहा तो सलार हल्का सा हंस दिया। सलार ने फिर से भागते बॉल करवाई, लेकिन इस बार वाकई प्रोफेशनल अंदाज में कि हुदा गेंद को मारने के बजाय बल्ला फेंक के चीखती नीचे बैठ गई, जिसपे अरमान के साथ साथ सलार ने भी कहका लगाया। अरमान, इसके सिक्सर से तो मैं तो डर ही गया। सलार ने अपनी हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश करते कहा। आपने जानबूझ के इतनी जोर से करवाई थी? हुदा ने अपना आप संभालते उठ के गुस्से से कहा। लो, खुद ही कह रही थी कि करवाओ सही से, जब मैंने करवाई तो मुझे आंखें दिखा रही है। सलार ने कानों को हाथ लगा के तौबा करते कहा। भाई, आप मेरी दोस्त को तंग ना करें और तुम मेरी जगह संभालो, पहले मैं बारी लेती हूँ। दरिया ने हुदा को पीछे करते खुद जगह संभाली और सलार को बॉल करवाने का इशारा किया। इस बार सलार ने बॉल करवाई, लेकिन दरिया ने भी अपना पूरा जोर लगा के बल्ला घुमाया, जिसपे चौका तो मार ही दिया। ख्वातीन तो इतने में ही झूम उठी। बेगम, अभी बस 4 हुए, खुश तो ऐसे हो रही है जैसे मैच जीत लिया हो। हसन साहब ने नाज बेगम को तंजिया अंदाज में कहा तो वो आंखें घुमा गई। ये मैच भी हम भी जीतेंगे, आपकी तो वैसे भी उम्रें हो गई है, नाज बेगम ने शरारत से कहा और भाग के अपनी जगह पे बैठ गई। पीछे हसन साहब हंस दिए। अरमान पकड़ो। दरिया ने जब बॉल हिट की तो सलार ने अरमान को पुकारा, जिसपे उसने मुस्कुरा के कैच कर लिया क्योंकि ये बहुत आसान कैच था। लो, हो गया तेरा काम, अब निकल, मेरी वाइफी को आने दे जरा। सलार ने दरिया के सर पे चपत लगाते कहा और हुदा की तरफ देख के कहा, जो बेबसी से दरिया को देखने लगी। देखे, हुदा ने कुछ कहना चाहा। दिखाए, सलार ने उसके करीब जाके दिलकशी से कहा तो हुदा ने ब्लश करते उसको देखा। जरा दूर होके उंगली उसके माथे पे रख के पीछे किया, जिसपे वो हंस दिया, जबकि बाकी सब उनको दिलचस्पी से देख रहे थे। देखे, आपने मुझे जोर से बॉल नहीं करवानी और ना ही बच्चों वाली, जरा दरमियानी करवानी है ताकि मैं भी कुछ हिट कर सकूं, वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि आपकी वाइफ बगैर कुछ किए ही आउट हो जाए, है ना? तो जरा आराम से बॉल करवानी है, ओके?
ہدا نے معصومیت سے سالار کو کہا تو سالار نے تابیداری سے سر ہلایا۔ اور پھر مجھے کیا ملے گا؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہدا کی آنکھیں پھیلی۔ کیا مطلب کیا ملے گا؟ آپ کی وائف کی ٹیم میچ جیت جائے گی تو آپ کو خوشی ملے گی، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ ذرا سی بات کیا کر لو فری ہو جاتے ہیں، خدا نے فوراً بدلتے کہا تو سالار اشش کر اٹھا۔ وائف کی ٹیم اب بتاتا ہوں تمہیں میں، سالار نے کہا اور آہستہ سے بال کروائی جس پہ ہدا نے زور لگا کے ہٹ کیا جو کیچ تھا، اور سالار نے ہی بڑے آرام سے کیچ کر لیا۔ کیچ کرنے کے بعد اس نے جلانے والی مسکراہٹ اچھالی تو ہدا منہ کے زاویے ٹیڑھے کرتی اس کو سبق سکھانے کا ارادہ کرتی باقی خواتین کے پاس گئی۔ اب ناز بیگم اور عشاء کی باری تھی۔ ارمان نے بولنگ کروانا شروع کی، 2 گیندوں پہ 1 رن بنایا، تیسری گیند پہ ناز بیگم آؤٹ۔ اسی طرح 4 اوور پہ ہی لڑکیوں کی ٹیم 25 کا سکور بنا کے آؤٹ، تو لڑکوں کے تمسخر اڑانے والی نظروں سے دیکھا۔ یار میں تو ڈر رہا ہوں، عباس صاحب نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ کیوں چچا جان کیا ہوا؟ سالار نے لہجے میں فکرمندی ظاہر کی۔ یار ان لڑکیوں نے ہمیں تو اتنی مشکل سکور دے دیا ہے کہ پتہ نہیں ہم کر بھی پائیں گے یا نہیں، عباس صاحب نے فل پریشانی سے کہا تو ارمان کا کہکا چھوٹ گیا۔ بس مجھ سے اور زیادہ ڈرنے کی ایکٹنگ نہیں ہوتی، عباس صاحب نے کوفت سے ہوا میں ہاتھ بلند کرتے کہا تو لڑکوں کی ٹیم ہنسنے لگی۔ پہلی بار عباس صاحب اور فرحاد نے لی جنہوں نے پہلے ہی اوور میں 10 سکور بنا لیا اور فرحاد جان بوجھ کے آؤٹ ہو گیا، اس کی جگہ سالار آیا کیونکہ اب ہدا باؤلنگ کروانے لگی تھی۔ وائفی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ذرا بڑوں والی بال کروانا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہارنے سے تمہیں دکھ ہو، تو اچھے سے کرنا آنا، اوکے بیبی؟ سالار نے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے ہدا کے گال تھپ تھپائی اور اپنی جگہ جانے لگا جب ہدا کے الفاظ سن کے رک گیا۔ آپ کو تو میں بعد میں بتاؤں گی، دانت پیستے جملہ کہا۔ شوق سے یار تمہارا یوں، لیکن اکیلے میں اوکے نا؟ سالار نے اس کے پاس ہوتے آہستہ آواز میں کہا اور جگہ پہ گیا۔ ہدا آہستہ سے بھاگ کے آئے اور ایک بال کروائی جس پہ سالار نے آسانی سے چھکا مار دیا تو دریا اور باقی خواتین ایک دائرہ بنا کے کھڑی ہوگی۔ شائستہ بیگم اندر سب کے لیے جوس لینے چلی گئی۔ ہدا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں نے تمہیں اسی گیند سے ٹھوک دینا ہے، دریا نے خون خوار نظروں سے گھورتے کہا۔ مجھ سے نہیں ہونا، یہ بھی کوئی کام ہے کیا، اور وہ بھی سب کے سامنے؟ ہدا نے بلش ہوتے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس ایک بار کی تو بات ہے، دریا نے اٹل لہجے میں کہا تو ہدا بے بسی سے بال کو پکڑے اپنی جگہ پہ آئی۔ یہ کیوں لال پیلی ہو رہی ہے؟ ہدا جب بال کروانے لگی تو سالار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو پل میں سرخ ہو رہا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی وجہ بھی نظر آ گئی جس پہ سالار حیران و شوق سا اپنی جگہ پہ منجمد ہو گیا، لیکن پھر آؤٹ کے شور سے ہوش میں آیا۔ یہ چیٹنگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نہیں مانتا اسے، تم لوگوں نے چیٹنگ کی ہے۔ ہوش میں آ کے سالار فوراً بول پڑا۔ واہ میری شیرنی، کر دکھایا تو نے، مار گرایا دشمنوں کو، چلو نکلو پتلی گلی سے۔ دریا خوشی سے جھومتی ہدا کے گال کو چوم کے ارمان اور سالار پہ روب جھاڑتے بولی جبکہ ہدا بری طرح بلش کرنے لگی۔ یہ آؤٹ ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، سالار نے کہا تو ارمان نے کھینچ کے اسے کرسی پہ بٹھایا۔ بیٹا جی اب یہ سب بولنے کا فائدہ، وہ تو وکٹ لے گئی نا، ارمان نے افسوس سے کہا۔ یار ہدا نے چیٹنگ کی تھی، سالار نے ایک بار پھر بولنا چاہا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ ہم بھی تھے وہاں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، الٹا تو ہی فریز ہو گیا تھا، ارمان نے اس کی عقل پہ ماتم کرتے کہا۔ جب ہدا بال کروانے لگی تھی تو بالکل 1 سیکنڈ پہلے ہدا نے سالار کو سب سے نظر بچا کے فلائنگ کس تھی اور ساتھ آنکھ بھی ماری جس پہ وہ حیران رہ گیا۔ کچھ نہیں یار، اب جا اپنی باری کھیل، سالار نے ہنس کے کہا تو ارمان اپنی باری کھیلنے گیا۔ 5 منٹ کے اندر لڑکوں کی ٹیم نے میچ جیت لیا تھا۔ بس کھیل لیا، جیت گئے، پڑ گئی ٹھنڈ، ارمان نے تنزیہ کہا تو لڑکوں کی ٹیم نے خوب کہکے لگائے۔ پھر خواتین اندر کھانے کے انتظامات دیکھنے چلی گئی جبکہ دریا موبائل کو ہاتھ میں لی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حامد کیسا ہے؟ ارمان کی آواز میں دریا نے اپنے بائیں جانب دیکھا جو سامنے دیکھ کے اس سے سوال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ وہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا، تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ ارمان نے فکرمندی سے پوچھا۔ جی وہ خیال رکھتے ہیں میرا، میں بہت خوش ہوں اور مجھ سے روز بات کرتے ہیں، دریا نے مسکرانے کی صحیح کرتے کہا۔ ابھی تک کال نہیں آئی اور نہ ہی اس نے بتایا کہ تمہیں کب لینے آ رہا ہے، اگر وہ بزی ہے تو بتاؤ، ہم چھوڑ آتے ہیں گھر، ارمان نے نارملی کہا۔ مطلب آپ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں امان بھائی؟ اور کچھ نہیں سوچا تو وہ مصنوعی خفگی لیے بولی۔ ارے نہیں درے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اکیلے کیسے مینج کر رہا ہوگا تمہیں،
ادھر آئے 2 ہفتے ہونے والے ہیں لیکن اس نے ایک بار بھی یہاں کا چکر نہیں لگایا۔ ارمان نے بات کلیئر کرنی چاہی۔ وہ بیزی ہے آج کل لیکن بات وہ مجھ سے روز کرتے ہیں۔ دریا نے فخریہ کہا تو ارمان کسی کام کا کہہ کے اندر کی جانب چلا گیا۔ دریا جب سے یہاں آئی تھی ایک بار بھی حامد نے اسے کال نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ یہاں آیا تھا۔ اپنے امی ابو سے تو وہ بارہا کہہ چکی تھی کہ جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں کال کر لیتے ہیں۔ شام کا کھانا سب نے مل کے کھایا اور خوشگپیوں میں ہی مصروف رہے۔ سالار اور ہدا کی شرارتوں کو دیکھ کے دریا کو بھی حامد کی یاد آ رہی تھی کہ کاش وہ بھی اس کے ساتھ ایسے رہتا، لیکن وہ تو اس کے مزاج کا ہلکا سا نکتہ بھی نہیں تھا۔ الٹا دریا نے خود کو حامد کے مزاج میں ڈھالنا شروع کر لیا تھا۔ ابھی بھی آدھی رات کو وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی کہ شاید ابھی حامد کی کال آئے اور وہ اس سے کہے گی کل وہ لینے آ رہے، تیار رہی۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد آج دریا کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے خود ہی نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے نمبر بزی آ رہا تھا جس میں دریا کے دل میں تکلیف سی اٹھی۔